کہ قومیتوں پہ تاریخی تہوار آ رہے ہیں، منانا چاہیے، اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہیے. وہ قوم مر جائے گا، ڈوب جائے گا جو اپنی تاریخ کو زندہ نہیں رکھے گا. اور میرے خیال میں تاریخ صرف یہ نہیں کہ ہسٹری کی کتابیں ہو، تاریخ زبان ہے. ایک زبان زندہ رہے گی، ایک کلچر زندہ رہے گا، ایک تاریخ زندہ رہے گا، تو وہ تاریخ زندہ تب بھی رہے گا جب یہ سب کچھ چلتا رہے گا. لہٰذا اگر وہ نوروز ہو ہم سب سے جڑا ہوا، یا اگر وہ یہ پتنگ بازی والا ہو، بسنت ہو گیا، یا اور بھی، تو ہونا چاہیے اس میں. بہت شکریہ. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ پھر بھی اچھی بات تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اٹس ویری ہیوی نیوز، لیکن الحمدللہ وہ زندہ ہے. ہمارے ہزاروں کے تعداد بشیر بلور ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن نہیں ہے. ہارون بلور شہید ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. اس طرح ہمیں بہت بزرگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں شہادت کے راستوں پہ اور راستوں پہ. الحمدللہ حاجی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، حیات ہے، اور ابھی بھی ان سے سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ہے. سر آپ نے صوبہ ہزارہ بننے کی مخالفت کی ہے. باجا خان بابا کا اپنا یہ فلسفہ ہے، ANP کا یہ اپنا فلسفہ ہے کہ خپلا خاورہ خپل اختیار. تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ ہزارہ کی عوام اپنی زمین پر اپنے اختیار سے محروم ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا. ہزارہ میں تو 4.5 کے 5 اضلاع تو پختون ہیں. جو 2 اضلاع ہیں ان کے لیے آپ صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن سر ان سیکھ کے آ جائے. تھینک یو. پختونوں سے بھی پوچھا جائے کہ وہ ہزارہ کے ساتھ کو PTI پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، آپ کے خیال سے کس حد تک یہ کامیاب ہوگا؟ بھائی کامیاب ہے. جب گھر سے نہیں نکلیں گے تو کامیاب ہے. باہر آئیں گے تو تھپڑ لگے گا، واپس جائیں گے. گھر سے وہ نکلیں گے نہیں تو کامیاب ہوگا. مبارک ہو. ایمل بھائی، کوئی بھی پاکستان میں ایونٹ ہوتا ہے وہ غیر سیاسی نہیں رہتا. ابھی بھی وہ سیاسی ہو گیا. 8 فروری والا جو ایک ایونٹ ہو رہا تھا جس میں پسند ہے، ساتھ PTI کا احتجاج بھی ہے، 2 مطلب پارٹیوں کا مقابلہ ہے. مطلب کہ پسند حکومتی پروگرام ہے اور احتجاج اپوزیشن کا. ہم دونوں میں نہیں ہے. چلو خوش ہو جاؤ. تھینک یو. جی یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے، لیکن جو نقصانات وہاں پہ ہوئے ہیں، جس طرح سویلین کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کی کمزوری ہے؟ دیکھیں، یہ تو آلریڈی ریاست کی کمزوری ہے. جو اس طرح کے حالات واقعات ایک ریاست میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ہی کمزوری ہے. بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری. یہ واقعات میں تسلسل چل رہا ہے اور ابھی وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں 12 شہروں میں مختلف ایک ہی وقت میں پیرلل حملہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جتنی چھوٹی بات یہ ریاست اور حکومت اس کو بنا رہی ہے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے زور آور ہیں، تو پھر آپ کا انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ تو مکمل انٹیلیجنس فیلیور ہے جو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے لیے کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے انورٹڈ کاماس میں. دہشت گردی کی آڑ میں عوام کو محروم رکھنا بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں. آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، اس کے 2 راستے. نمبر 1 راستہ، آپ نے اپنے عوام کی محرومیاں ختم کرنی ہے. آپ نے اپنے عوام کے زخموں پہ مرہم پٹیاں کرنی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے خلاف بندوق اٹھائے یا دہشت گردی کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس میں کوئی 2 رائے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اندر بھی یہ بات کی کہ جوائنٹ اجلاس چھوٹے آئین سازی کے لیے بلایا جاتا ہے. اتنے بڑے مسائل جو ہمارے بلوچستان اور پختونخوا کے چل رہے ہیں، اور بلوچستان میں تو پھر بھی چلو یہ ایک پازیٹیو ہے سب میں کہ وفاق اور صوبہ حکومت ایک پیج پہ ہے، ایک ہی طرح کی بیان بازی آ رہی ہے. ہمارے پختونخوا میں تو لوگ ادھر مر رہے ہیں، رینگ رہے ہیں، گھروں سے باہر ہیں، برفوں میں پڑے ہیں، اور وفاق اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہے، ایک دوسرے پہ باتیں ڈال رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور پختونخوا سے جڑے ہوئے سیکیورٹی مسائل کو لیتے ہوئے ایک جوائنٹ اجلاس بلانا چاہیے، جس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو پیش ہونا چاہیے اور ہم سب کے سامنے یہ باتیں کرنی چاہیے. سر، یہ جو ناراض بلوچ ہیں جو پہاڑوں پہ ایسی کارروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو انگیج کیا جائے، مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے دہشت گردوں کے ساتھ یا اس طرح ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، مذاکرات سے بڑھ کے ایک کام ہونا چاہیے. ان کی محرومیاں ختم کرو. مذاکرات تو اس لیے ہوں گی نا، تو مذاکرات سے پہلے آپ اپنے قوم کی محرومیاں ختم کیوں نہیں کرتی؟ مسنگ پرسنز کا کیس ختم کیوں نہیں کرتی؟ رائلٹیز کیوں نہیں دیتے؟ پروونشل اٹانومی کیوں نہیں دیتے؟ سب کو اپنا حق کیوں نہیں دیتے؟ یہ چیزیں دو، پھر مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھو. آپ کے ساتھ کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو آپریشن نہیں، اس کو آپریشن کا نام نہ دو. جہاں بھی آپ دے رہے ہو نہیں،
یہ آئین ہے، آپ کا آئین آپ سے یہ تقاضا رکھتا ہے کہ آپ سال کے 365 دن 24 گھنٹے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ آئین پہ عملداری کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت وحشت اور غیر آئینی کام کے لیے کوئی راو نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہارڈ اسٹیٹ اگر بنانا ہے تو اس کو پھر اپنے دماغوں میں بنانا ہے. اچھا سر، بلوچستان گورنمنٹ تو یہ کلیم کرتی ہے کہ جس طرح پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں، جس طرح بلوچستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو ترقی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، ایجوکیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. وہ اپنے فیکٹ اینڈ فگرز بھی نہ دکھا کریں، رہے ایسی ہوتے باتیں ہیں. نہ کریں، ادھر سے کھڑے ہو کے اسلام آباد سے کھڑے ہو کے یا پنجاب سے کھڑے ہو کے یہ باتیں نہ کریں، دل آزاریاں ہوتی ہیں. بلوچستان میں دیکھیں نہ سڑکیں ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ اسپتال ہے. آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ جائیں، آپ بلوچستان کے ذرا گھومے پھرے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا محرومیہ کا. تو یہ محرومیہ ختم ہونی چاہیے. بیان بازی میں نہیں پڑتے، اور یہ محرومیہ گورنمنٹ ختم. موقف اپناتی ہے کہ جو بلوچستان میں جو پراکسی ہے اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے انڈیا کی یا افغانستان کی، تو اس وجہ سے یہ پاکستان میں آ کے خاص طور پہ بلوچستان کے خطے میں بدامنی پھیلاتے ہیں. اس کو کیا آپ کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک پرائے ملک میں ایسے کام نہ کرے. تھینک یو سر. تھینک یو. سر یہ مائک دے دیں پلیز.